السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انذر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا رضی دادا چھائے میں ہر طرف دادا. سنا ہے افغان حکومت نے بھی کانٹیکٹ کر لیا ہے ہمارے ساتھ. ہاں, حکومت پاکستان کو ایک تیسرے ملک کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے. وہ ملک جس کے اوپر حملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں پہ لوگوں نے بڑی خوش فہمیاں پال لیں کہ جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں, وہ جو ہے وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, بلکہ کہیں گے کہ بندے بتا دو. ٹھیک ہے, بندے بتا دو والا لطیفہ تو سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہے. وہ ایک بادشاہ تھے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے وہ اپنے ایک دوست بادشاہ سے ملنے گئے. ٹھیک ہے, تو جب دوست بادشاہ سے ملنے گئے تو اس کے محل کے باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے, پکڑ دھکڑ مارا ماری یہ وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ زندہ قوم ہے تو وہ اپنے احتجاج کرتی ہے, مطالبات کرتی ہے, اور میں پھر اس کو پورا کرتا ہوں, یوں میری بادشاہت قائم رہتی ہے. یہ صاحب واپس آئے تو انہوں نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ ہماری قوم احتجاج نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر نا 200% ٹیکس لگا دیا. اچھا ٹھیک ہے, 200% ٹیکس لگا دیا, پھر بھی نہ قوم بولے. پھر اس نے کہا کہ ہر گلی کے آگے نا لوگ کھڑے کر دو, جو بھی گھر سے نکلے اسے 10 جوتے مارا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بادشاہ نے کھلا خط دربار منعقد کیا, لوگوں سے ملنے گیا. تو اس نے کہا کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہے؟ ٹھیک ہے, لوگ میرے سے مطالبہ کریں, میں پورا کروں, میں بادشاہ ہوں. ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ہاں. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ کوئی ہے بھائی میرے ہاں بھی. میں پوچھا ہاں بتا کیا بولتا ہے. تو اس نے کہا کہ سائیں وہ جب ہم جاتے ہیں نا دفتر کام پہ تو آپ کے لوگ مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں, جوتے مارنے میں تو دیر ہو جاتی ہے. تو جوتے مارنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطالبہ اکثر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بندے بڑھا دیں جوتے مارنے والے. مطلب ہمارے ہاں تو کیا ہونا ہوتا ہے. تو خیر یہ جو ہے نا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر ابھی حال ہی میں اس نے حملہ کیا. جی ہم اس کو دلاسا دینے گئے تو اس نے آگے سے ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں وہ آپ جو ہے وہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پرلی طرف پھینٹ لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ ان سے مذاکرات کر لیں. اچھا. ہم نے کہا جی اچھا, ہم پار والوں سے مذاکرات کر لیں, یعنی کہ افغانستان کی حکومت. ہاں جی, افغانستان کی حکومت سے مذاکرات کر لیں. اچھا افغانستان کی حکومت ہمیں کیا کرے گی؟ وہ جی وہ آپ کو اور ٹی ٹی پی کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جو ہے نا وہ امن لے آئیں گے وہاں پہ. ہم نے کہا کہ ہم نے پھر گنوانا شروع کیا. 87 سے ہم شروع ہوئے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا, انہوں نے توڑا. پھر ہم نے 91 میں کیا, انہوں نے توڑا. پھر ہم نے 97 میں کیا. ہم نے کوئی 20 معاہدے گنوائے جو ہم نے ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور مختلف اوقات میں کیے. جی ٹھیک ہے. اور وہ سارے کے سارے وائلیٹ کر دیے انہوں نے. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اب کیا گارنٹی ہے اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لیں تو وہ ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا ہے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ جب بھی ہم ان کی پھینٹ لگانا شروع کرتے ہیں نا, جب بھی ان کو, میرا مطلب ہے کہ لالے کی آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کے فوراً بعد, اس سے فوراً پہلے نا یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچا دیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو موجودہ فتنۃ الخارج کے خلاف آپریشن جاری ہے, اس کے شروع ہونے سے پہلے بھی ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو وہاں کی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کی حکمران پی ٹی آئی سمیت سارے جناب مذاکرات ہوں گے جی, جرگا ہوگا جی, یہ ہوگا جی, وہ ہوگا جی, یہاں پہ آپریشن نہیں کرنے دیا جائے گا. سارے جناب بیٹھ گئے تھے سڑکوں پہ آ کے. ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے ڈرامے کیے تھے, ویڈیوز بنوائی تھیں, ٹی وی نے نشریات کی تھیں. پھر کیا ہوا سر؟ جوتا اٹھانا پڑا آپ کو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, جوتا اٹھانا پڑا آپ کو. جوتا اٹھایا تو بھاگے, اور اب بھاگ کے جناب مذاکرات کر لیں. اب باہر سے آ رہے ہیں. ہاں جی, پہلے وہ اندر سے آئے. جی اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ مذاکرات کے لیے وقت لیں. مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے.
وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. فوج بھی یہاں سے چلی جائے, چیک پوسٹ بھی ہٹا دے, یہ بھی وہ پیراملٹری فوج, میں ویسے فوج کہہ گیا ہوں, پیراملٹری فورس بھی چلے, سارا کچھ آپ کر دیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ڈی سی اور اے سی کا بھی دخل نہ ہو, وہ بھی سارا کچھ ہم کریں گے, اور فاٹا کو بحال کر دیں. اچھا جی, اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ نہیں, ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ہم تو بیٹھے ہوئے. اگر آپ ان مذاکرات کی تفصیل نکال کے دیکھیں تو ون لائنر تو یہی نکلتا ہے, ہم یہیں پہ ہیں اور ہم یہیں پہ بیٹھیں گے, اور اسی طرح سے بیٹھیں گے, اور اسی طرح سے اغوا برائے تاوان کریں گے, اسی طرح سے لوگوں سے بدلے لیں گے, اسی طرح سے لوگوں کی کم عمر بچیوں سے کے ساتھ گن پوائنٹ پہ شادیاں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم تو یہی جاری رکھیں گے, لیکن آپ پیچھے, یہ مذاکرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو جرگا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان والوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے حکومت نے کہا یا ہماری حکومت کے محافظوں نے کہا کہ یہ تو بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو پھر آپ تو کفر کی حکومت ہے, آپ کے خلاف تو جہاد ہوگا. اچھا, دس از دیئر لاجک. آپ ہماری بات نہیں مان رہے تو آپ کافر ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو پھر پھینٹ کی پوری تیاری ہے سر. جو وہ جب یہ بھاگتا ہے نا, ہاں جی, یہ بھاگتا ایسے ہے. افغانستان کے 2 فال دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. جب رشین آئے تو وہ جو سارے مزاحمت کار تھے وہ کیسے بھاگے؟ جی ایسے ہی ہے. اور جب امریکن آئے تو یہ سارے مزاحمت کار تھے, یہ کیسے بھاگے؟ جی ایسے ہی ہے. افغان بھاگتا پھر سر پہ پاؤں رکھ کے جب بھاگتا, یہ تاریخ بتاتی ہے. اس سے پہلے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, ہم وہ بڑی تلخ تاریخ ہے, ہم اس کو دہرانا نہیں چاہ رہے, لیکن وہ دیکھ لیجئے. جی, لڑتا بھی وہ آخر تک ہے, لیکن جب وہ بھاگتا ہے تو پھر وہ بہت تیز بھاگتا ہے, ورلڈ ریکارڈ توڑ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی بھاگنے کی نوبت آئے گی کہ پھینٹ کھائیں گے پہلے تھوڑی سی؟ نہیں, وہ پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ پھینٹ کی نوبت نہ آئے. لیکن میرا خیال ہے, میری انفارمیشن ہے, ہماری طرف سے اس طرح کا کوئی مذاق نہیں رکھا ہوا. اچھا, اگر کوئی بدتمیزی ہوگی تو مکمل نہ, اب بدتمیزی کا انتظار نہیں ہے. اچھا, اب صرف اپنی تیاری کا انتظار. اوکے, اچھا. وہ انف از انف والا ہم نے سن لیا تھا میسج, اب ان کا پانی سر سے گزر چکا ہے. سر آپ دیکھیں نا, سمبولیکلی آپ کے آرمی چیف اور وزیر اعظم کا شہداء کی مطلب میت ہائے خاکی وصول کرنا جا رہا. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, وہ آپ اس سمبلزم کو سمجھ ہی نہیں پائے نا کہ اس کا کیا مطلب تھا. اس کا مطلب تھا کہ رد عمل جو ہوگا وہ بڑا سخت اور جان لیوا ہوگا. اور دوسری طرف دوسرا بڑا عہدہ احمد شریف صاحب کا, وہ گئے تھے میجر عدنان کے گھر. ہاں, وہ تو شہداء کے گھروں میں جانے کی نا باقاعدہ اب ایک انہوں نے ڈالی نا, کہ تاکہ لوگ یہ بھی جائے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم نے اس خون, اچھا لیکن ہم نے اس خون کا بدلہ لینا ہے. اوہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے, کبھی کوئی گورنمنٹ کی ایڈوائزر پہنچا ہوتا ہے, کبھی منسٹر پہنچا ہوتا ہے, کبھی صدر پاکستان پہنچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کوئی پہنچا ہوتا ہے, کبھی کوئی وزیر پہنچا ہوتا ہے شہداء کے گھروں کے اوپر. وہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ ریاست اپنا شو کر رہی ہے, جسے کہنا چاہیے پاور شو. نہیں, پاور شو نہیں, کمٹمنٹ شو کر. ارے واہ, کہ یہ اس کو ہم اون کرتے ہیں اور ہم نے اس کا پورا حساب لینا. اچھا دادا, آپ نے ریاست کی بات کی, تو کیا خیبر پختونخوا ریاست کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں, اب جو ابھی تک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو رد عمل کے اندر جو واحد رکاوٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں, کل ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ افغان سفیر جو ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے, محمود خان اچکزئی ان کو لے کے آئے تھے, اور یہ جو اسد قیصر ہے اس کے گھر کے اوپر کھانا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانیوں کی بدماشی سے وہاں پہ 21 لوگ شہید ہوئے ہیں اس دن, اور وہ عام KPK کے شہری ہیں, اور افغانستان سے آنے والے لوگوں نے ان کو شہید کیا. چلیے اس بات کو بھول جائیے, پاکستان کے شہری شہید ہوئے. بالکل, ہم نے آپ کے زلزلے میں مارے جانے والے شہریوں کے اوپر افسوس کیا, جی فاتحہ کی. جی بالکل. کیا ہمارے شہری ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہاں کا سفیر جب اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر, لسان کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں لسانی پارٹیوں سے ملتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو چلیے کوئی بات نہیں,
لیکن اسی لسان کے 21 شہری جو شہید ہوئے ہیں اسی دن، کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کے لیے ریمورس ایکسپریس کیا جائے، ان کے لیے دکھ کا اظہار کیا جائے؟ کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بے شک بے شک. آپ جو ہے وہ تعصب کے اندر اتنے اندھے ہو چکے ہیں. اچکزئی صاحب، جی، اسد کیسر صاحب، آپ جو ہے وہ اپنے سیاسی تعصب کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو وہ لاشیں نظر نہیں آ رہی ہیں اپنے لوگوں کی. اللہ اکبر. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امن کے لیے کے پی کی حکومت کا الگ جرگہ جائے گا افغانستان، جو کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا کرکٹ کے اوپر تھوڑا سا ہوں کہ انڈیا نے یہ جو حرکت کی وہاں پر، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. انڈین ٹھیک ہے اور لسانی تعصب کے مارے ہوئے لوگ، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی بھلا کرتے جائیں، یہ اپنی غلاظت کے اوپر قائم رہتے. اب 20 سال بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا لیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھ لیں، لیکن جب یہ تعصب کی باری آئے گی نا، وہ اپنے تعصب کا اظہار ضرور کریں. جی، اور انہوں نے اتنے بڑے میدان میں جہاں ضرورت نہیں تھی کرنے کی، اور ان کو اجازت بھی مل گئی. اس کا اجازت نہیں ملی ان کو، انہوں نے مینوور کیا جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ اندازہ کریں، آپ یہ بات کیوں نہیں نوٹ کرتے کہ 2000 سے لے کے مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کا بہانہ بنا کے 2024 تک پاکستان کو ورلڈ بینک نے کوئی قرض نہیں دیا. ورلڈ بینک کے قرض کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ. جی، اور بڑے کم پیسوں میں ہوتا ہے والا. جی، اور وہ 0.5% یا 1/4% پہ وہ لون ملتا ہے آپ کو، تقریباً مفت ہوتا ہے، اور 30 سال کے لیے 30 سال سے کوئی کم لون نہیں ہوتا. دنیا کے امیر ترین ملک امریکہ اور چائنا بھی آج اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں تو ورلڈ بینک کے پیسوں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو ایک نسل پیدا ہو گئی نا جو کہ قرض کرتی پھرتی ہے. ٹھیک ہے. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے قرض کیا ہوتا ہے، شارٹ ٹرم کیا ہوتا ہے. ان کے عمران خان نے سارا 9% پہ 10% پہ قرض لے کے اس میں سے کمیشن کھایا ہوا ہے یار. جی ٹھیک ہے نا. اور خیر آخری بات پہ آئے تھے دادا عمران خان، لیکن وہ دوسروں کو کشکول، بیسیکلی پاکستان کے لیے کشکول اور بھیک کا جو بیانیہ جو تھا وہ اجیت ڈیول کے سوشل میڈیا کا ہے. جی، جس کو پی ٹی آئی نے آگے بڑھایا ہے. جی ایسا ہی ہے. اور وہ پہلے ان کے بارے میں ہی تھا؟ نہیں، ان کے بارے میں نہیں تھا. یہ تو خود ساری عمر قرض کے کشکول کے اوپر پلے ہیں بھائی. کام ہی کوئی نہیں کیا، چندہ مانگا اور کھایا، خیرات مانگی اور کھائی، زکوٰۃ مانگی اور کھائی. اور وہ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ خان اپنی جیب سے نہیں کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہے. ہاں، بڑا فخر کا اظہار. خان صاحب کسی کو چائے نہیں پوچھتے. یہ کلچر گلی محلے میں آ گیا. میں آپ کو بتاؤں، میں وہ گاؤں جاؤں نا کبھی تو وہاں پہ گلی کے اندر جناب ایک دن میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا لیٹنے سے سونے سے پہلے دیکھ رہا تھا تو گلی میں ایک دم شور مچا جناب. ٹھیک ہے. پتا چلا کہ وہاں پہ چوک کے ساتھ ہی گھر ہے ہمارا، تو چوک کے اندر نا بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں شام کو، رات کو اس وقت گپ شپ کرتے ہیں، اور ہر گلی سے گزرنے والے بندے کو یا تو اس کی ٹیزنگ کرتے ہیں یا اسے کہتے ہیں ہمیں ایک بڑی بوتل پلاؤ. تو ایک بندے نے عزت بچانے کے لیے ان کو بوتل پلانے کا اعلان کیا تو اس کے اوپر نعرے لگ رہے تھے. مطلب بھیک مانگنے کی اور بلیک میل کر کے بھیک مانگنے. ہاں، یہ تو پھر سکھایا گیا. اگر تم مجھے نہیں دو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تم نے قبر میں لے کے جانا، مجھے دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن دادا ذرا اسحاق ڈار صاحب کا کسی دن پوڈ کاسٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کے بہانے لگایا کرتا تھا کہ مجھے دیں. اچھا شروع میں ہاں جی پیسے تو خان صاحب مانگتے. اچھا جب میاں صاحب سے پیسے مانگتے تھے؟ جب نہیں، ڈار صاحب کا اپنا الگ کاروبار تھا، وہ یہ ان سے الگ لیتا تھا، میاں صاحب سے الگ لیتا تھا. یہ اسحاق ڈار صاحب سے پوچھنا پڑے گا پھر. ہاں یہ پوچھنا پڑے گا. علی ڈار ادھر ہی لاہور میں ہمارے شفٹ ہو گئے، ان سے پوچھنا لازمی ہو گیا. دادا آخری سوال کے اوپر میں آ رہا ہوں، اس پہ ہم کلوزنگ کریں گے کہ جبران الیاس کو پھنسوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یار ویسے ڈائلاگ بڑا دلچسپ ہے. انویسٹیگیٹو ٹیم نے پوچھا کہ آپ کا اکاؤنٹ، اب آپ نے سننا ہے غور سے. ہاں جی آگے آپ کا اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو اس کی زندگی اور اس کی جان اور اس کا مال جو ہے وہ خطرے میں ہو جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے یا ہمارا یہ خدشہ ہے کہ جس طرح کی زبان اور جارگن اس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے آگے سے پہلے جواب کیا دیا؟
اس جواب سے پہلے میں تمہیں ایک اور بات نہ بتا. جی پلیز پلیز پلیز. ٹھیک ہے نا. تو ایک صاحب نا دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو 10 کے 10 روپے تمہارے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تم یہ بھی بتا دو کہ وہ 5 کے 2 سکے ہیں تو میں اس کے ساتھ آپ کو 10 روپے اور بھی دوں گا. اور ماشاءاللہ سامنے والا پھر بھی نہیں بوجھ سکا کہ مٹھی میں کیا ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ انڈیا سے ہوتا ہے. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ جبران الیاس کی حب الوطنی, اسلام پسندی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ تم سب لوگوں سے ماورا ہے. انہوں نے پوچھا ہی نہیں, اس کا نام ہی نہیں لیا بیچارے کا, انہوں نے اس کو پکڑوا دیا. پکڑوایا نہیں, مصوف نے اس کا نام لے لیا. وہ انویسٹیگیشن والے کہتے ہیں ہم نے تو نام ہی نہیں لیا, خود بول پڑے. ٹھیک ہے, وہ خود بول پڑے. اچھا, یہ کچھ دنوں سے ہمارے دوست بلاول غوری صاحب ہیں, وہ بھی یہ بلال غوری صاحب وہ بھی یہ معاملہ اٹھا رہے تھے کہ اگر موصوف جس طرح اب مکر رہے ہیں کہ میں تو 8 مئی کو 9 مئی تھا, ہاں 9 مئی کو میں تو جیل میں تھا, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا, جس طرح مکر گئے ہیں سب سے, تو یہ کل کو یہ جو کچھ بھی بکواسیات یہ بک رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کی باقاعدہ سالمیت کے اوپر حملہ کر دیا. جی بے شک, یہ جو لاسٹ ان کی آئی ہے جی ہم دنیا کے اوپر حملہ کر دیا, دنیا دیکھ رہی ہے. تو کل کو اگر یہ مکر کے کہ میں تو چلا ہی نہیں, آپ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں ویسے یہ بات, یہ میں بھی بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. بلال نے اب اس پہ باقاعدہ ولاگ کیا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. دادا بہت شکریہ. بلال بہت قیمتی آدمی. اچھا, اس کے باوجود کہ وہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سماعت تھی میری وہاں پہ, اس میں سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں تھے. ماشاءاللہ, کیا ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ تو بہت قیمتی ہوتے ہیں, بہت قیمتی ہوتے ہیں, اور اللہ ان کو خیال رکھے, ان کے جزائر اللہ ان کو خوش رکھے. بے شک. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.